اس میں سے کچھ شخص آج یہاں موجود ہیں. ہم لوگ چاہیں گے کہ ان کے تاثرات، ان کا ایکسپیرینس، ان کے تجربے شریف سرف کے ساتھ کیسے رہیں، ان کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ مختصر طریقے سے کریں. اور اس سلسلے میں سب سے پہلے میں مولانا عطاء الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے تجربے، اپنی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية تنفع بها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان دنیا میں اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری لے کے آیا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں رہے، دنیا کو بھرتے. لیکن اللہ رب العزت نے جو مشن اس کے حوالے کیا ہے وہ اس کی تئیں وفادار رہے اور ہمیشہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس معیار پر پورے اتر سکتے ہیں. دنیا میں لوگوں کو بہت کچھ ملتا ہے لیکن وہ اس بھیڑ میں کھو جاتے ہیں. تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اس بھیڑ میں چلتے ہوئے بھی اپنے مقصد کو کبھی فراموش نہیں کرتے اور ہمیشہ اپنے مشن کے تئیں وفادار رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حاجی شریف احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان تھوڑے سے لوگوں میں سے ایک تھے. جس وقت وہ اسلام نگر مسجد کے ذمہ دار تھے، میرا بھی کبھی کبھی ان کے یہاں آنا جانا ہوتا تھا. ملاقات ہوئی، پھر نزدیکی بڑھی، پھر انہوں نے اپنے یہاں مدعو کیا، پھر بہت سارے مسائل پہ گفتگو ہوئی. میں نے ان کو ملت کے تئیں دردمند بھی پایا اور اپنی ذات کے اعتبار سے اصول پسند بھی. اصول پسند ہونا بہت اچھی بات ہے. تھوڑی سی سختی ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن جب تک آدمی اصول پسند نہیں ہوگا اس وقت تک کام پوری ذمہ داری کے ساتھ نہیں کر پائے گا. اب ایک چیز اور میں محسوس کرتا ہوں، جانا ہر ایک کو ہے، لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کی یاد میں صرف مجلسیں قائم کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. شاید اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیں، لیکن جانے والے کو اس سے کچھ نہیں ملتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 طریقے قائم فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی یاد میں کوئی اچھا قدم اٹھایا جائے، عملی طریقہ اختیار کیا جائے، اور اس کا ایک طریقہ ہے صدقہ جاریہ. میں اپنی مسرت کا اظہار کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ محترم اکمل صاحب نے اور ان کے برادر محترم اور اہل خانہ نے مل کر حضرت حاجی صاحب کی یاد میں ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے آنے والی نسل کو اور ذہین نسل کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے. وہ صدقہ جاریہ کی مد میں داخل ہوگا. صرف یاد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اکمل صاحب مبارکباد کے اس لیے مستحق بھی ہیں میری نظر میں
کسی نے ایک شعر کہا تھا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں ذرا سا اسی شعر کو توڑ مڑوڑ کر اکمل صاحب کی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ والد نے انتہائی محبت کے ساتھ جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ میموریل ٹرسٹ اسی کا مکمل ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اکمل صاحب کو اپنے مقاصد میں بھرپور طریقے سے کامیابی عطا فرمائے اور امت کو ان کی صلاحیتوں سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں مولانا عطا الرحمان صاحب، مرشد خان صاحب اپنی کچھ یادیں شیئر کریں۔